اس کو میں نے جسم دیا ہے؟ کبھی رب نے کہا؟ نہیں کہا۔ رب نے ہمیں آنکھ دیے، ہاتھ دیے، پیر دیے، یعنی دنیا کی ساری چیزیں ہمارے اندر رکھی، لیکن رب نے کبھی احسان نہیں جتلایا کہ بندے میں نے تجھے یہ چیز دے کر تم پہ احسان کیا ہے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا پیارا محبوب دنیا میں بھیجا اور ہمارے اور آپ کے مابین جب اپنے حبیب کو اتارا تو رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا احسان کیا ہے مومنوں پر۔ کیا ہے وہ احسان؟ احسان یہ ہے کہ رب العالمین نے ہم جیسے گنہگاروں کو اپنا پیارا محبوب عطا فرمایا ہے۔ رب فرماتا ہے مومنوں میں نے تجھے بہت بڑا احسان کیا ہے، میں نے تجھے اپنا پیارا حبیب عطا فرمایا ہے، تجھے اپنا پیارا محبوب عطا فرمایا ہے۔ میرے پیارے دوستو، کسی نبی کی بارگاہ میں 100-200 مرتبہ آئے، لیکن تیرے میرے نبی کی بارگاہ میں کتنی مرتبہ آئے؟ کتنی مرتبہ آئے؟ اگر منہ ہے تو بولے، اگر منہ میں تالا لگا تو رکھے اپنی بند۔ حضور کو ان کی زبان کی ضرورت نہیں ہے، اگر حضور کے عاشق ہو تو پھر زبان پہ تالا نہ لگائے، بلکہ حضور کے عاشق پہ قربان کرنے کی کوششیں کریں، حضور کے نام پہ قربان کرنے کی کوششیں کریں۔ کتنی مرتبہ آئے؟ 24,000 مرتبہ تشریف لے کر کے آئیے۔ میں آپ کو سبق سکھا رہا ہوں، رٹا لگا رہا ہوں، سبق یاد کرا رہا ہوں کہ مراد جس نبی کی امت میں ہے اس نبی کی شان کیا ہے، اس محبوب کی ادا کتنی نرالی ہے، اس حبیب کی داستان کو سنیں، اس حبیب کی شان کو سنیں۔ یہی جبریل امین جب تیرے میرے نبی کی بارگاہ میں تشریف لے کر کے آئے، جانتے ہو تو کبھی کسی نبی کی شکل میں آتے تھے، کبھی کسی صحابہ کی شکل میں آتے تھے، کبھی کسی فرشتے کی شکل میں آتے تھے، یعنی جب بھی آتے تھے روپ بدل کر کے آتے تھے۔ لیکن ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے جس کی شکل میں حضرت ابو دردہ، جو حضور کے صحابی ہیں، میرے نبی کے صحابی حضرت ابو دردہ، حضرت ابو دردہ کی شکل میں جبریل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، یاد جبریل جب بھی تو میری بارگاہ میں آتا ہے تو کبھی کسی کی شکل میں آتا ہے، کبھی کسی کی شکل میں آتا ہے، جبریل کبھی کسی کی شکل میں آتا ہے، آج پردے کو ہٹا دے، اپنا نورانی چہرہ دکھا دے۔ سبحان اللہ۔ اب دادی چلی گئی، پردے کو ہٹا دے اور نورانی چہرہ دکھا دے۔ تو جبریل امین نے کیا ارشاد فرمایا؟ اے اللہ کے نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 600 پر عطا فرمائے ہیں، رب نے مجھے 600 پر دیے ہیں۔ یا رسول اللہ، اگر میں نے سارے پروں کو کھول دیا تو روئے زمین کم پڑ جائے گی۔ حضور اگر مجھے دیکھنا ہے تو آپ کو سدرہ پہ آنا ہوگا۔ کیا فرمایا؟ یا رسول اللہ اگر مجھے دیکھنا ہے تو سدرہ پہ آنا ہوگا۔ میرے نبی مسکرائے پھر خاموش ہو گئے، حضور مسکرائے پھر خاموش ہو گئے۔ پھر آ گئی وہ معراج والی رات، کہنے سبحان اللہ، 26 دن گزار کر کے 27ویں شب آ گئی، معراج والی رات آ گئی۔ رب نے جبریل امین سے فرمایا، جبریل اپنے ساتھ میں 3 فرشتوں کو لے لو۔ کتنے فرشتوں کو؟ 3 فرشتوں کو لے لو، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، 3 فرشتوں کو لے لو، اور ہر فرشتہ کے پیچھے 70 ہزار فرشتے کو لے لو۔ سبحان اللہ، یہ نبی کی شان ہے۔ کیا فرماتا ہے رب؟ 3 فرشتے لو، 3 جب بڑے فرشتوں کے پیچھے 70 ہزار فرشتے کر دو، کہا مولا پھر کیا کرنا ہے؟ کہا میرے حبیب کی بارگاہ میں چلے جاؤ، محبوب کی بارگاہ میں چلے جاؤ اور دھوم مچا کر کے جاؤ، حبیب کی بارگاہ میں جانا، میرا سلام پیش کرنا۔ پھر میرے حبیب سے فرمانا، اے اللہ کے نبی، میں آپ کو میں دولہا بنا کر کے آیا، آپ کو میں دولہا بنانے کے لیے آیا ہوں۔ جب میرا حبیب پوچھے گا کس لیے جبریل آئے ہو، کہہ دینا اے اللہ کے نبی، رب العالمین آج آپ کے دیدار کا مستحق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آج آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہے، آپ کو دیکھنا چاہتا ہے۔ رب تو ساری چیزوں کو دیکھتا ہے، پوشیدہ نہیں ہے، لیکن اے جبرائیل محبوب سے کہہ دینا کہ رب العالمین یہ چاہتا ہے محبوب کو اپنے پاس میں بٹھا کر کے رب جی بھر کے دیکھنا چاہتا ہے، اس لیے معراج کی رات میں عرش اعظم پہ بلا رہا ہے۔ کبھی تو شاعر کہتا ہے، شاعر ارشاد فرماتا ہے، اپنی زبان میں کہتا ہے کہ خود اپنے پاس میں بیٹھا کے دیکھنے کے لیے، خود اپنے پاس میں بیٹھا کے دیکھنے کے لیے خدا نے بھیجا ہے رب میرے نبی کے لیے، خدا نے بھیجا ہے رب میرے نبی کے لیے۔ آپ اندازہ فرمائیں، جبریل امین 70,000 فرشتوں کی جماعت لے کر، میکائیل 70,000 فرشتوں کی جماعت لے کر، اسرافیل 70,000 فرشتوں کی جماعت لے کر چلے۔ اور آپ بتائیے جب 27ویں رات آتی ہے، چاند کی جب 27ویں رات آتی ہے، چاند چھپ جاتا ہے،
اندھیرا ہو جاتا ہے، کچھ نہیں نظر آتا ہے، اندھیری ہو جاتی ہے، چھپ جاتا ہے چاند۔ جبریل امین 70,000 فرشتوں کو ساتھ میں لے کر کے جنت میں گئے، اور جب جنت میں پہنچے تو جنتی قندیل اٹھانے لگے، جس سے ہم اور لالٹین کہتے ہیں، روشنی کرنے والا قندیل، جنتی قندیل کو اٹھانے لگے۔ رب نے ارشاد فرمایا جبریل یہ کیا کر رہا ہے؟ کہا باری تعالیٰ جنتی قندیل ہے، یہ روشنی ہے، لالٹین ہے۔ کہا اس سے کیا ہوگا؟ کہا مولا چاند بھی چھپا ہے، سورج بھی چھپا ہے، رات کی اندھیری ہے، تیرے حبیب کو دولہا کیسے بنایا جائے گا؟ تیرے محبوب کو سنوارا کیسے جائے گا؟ تیرے محبوب کا آراستہ کیسے کیا جائے گا؟ محبوب کو سنوارا کیسے جائے گا؟ اس لیے روشنی کا انتظام کر رہا ہوں، لالٹین یعنی قندیل اٹھا رہا ہوں۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل، میرا حبیب قندیل کا محتاج نہیں ہے، اس قندیل کو جنت میں رکھ دے، محبوب کی بارگاہ میں چلا جا، میں نے اپنے حبیب کے حسن و جمال پر، اپنی غیرت کے 70,000 پردے ڈال کر کے رکھے ہیں۔ جبریل جانا، محبوب کے چہرے سے ایک پردہ ہٹا دے گا، تیری روشنی کا انتظام ہو جائے گا، تیری روشنی کا انتظام ہو جائے گا۔ میں نے اپنے حبیب کے حسن و جمال پہ 70,000 پردے ڈال کر کے رکھے ہیں، یہ تمہارے قندیل کا میرا محبوب محتاج نہیں ہے، ایک پردے ہٹا دینا، روشنی کا انتظام ہو جائے گا۔ جبریل امین نے جنتی قندیل جنت میں رکھی، جنت میں رکھی، فرشتوں کی جماعت لے کر نبی کی بارگاہ میں پہنچے، اور حضور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچیری بہن حضرت ام ہانی کے گھر پہ تشریف فرما تھے۔ جبریل امین یہ قافلہ لے کر کے حضور کی بارگاہ میں پہنچے، میرے نبی آرام کر رہے تھے، سبحان اللہ، میرے نبی استراحت فرما رہے تھے، سو رہے تھے، لیکن حضور بظاہر سو رہے تھے، لیکن نبی کا دل ہمیشہ جاگتا رہتا تھا، سبحان اللہ، حضور کا دل جاگتا رہتا تھا۔ سوئے ہیں وہ بظاہر، دل ان کا جاگتا ہے، تلووں سے ان کے قدسی پیشانی مل رہا ہے، سبحان اللہ، تلووں سے ان کے قدسی پیشانی مل رہا ہے۔ جبریل امین حضور کی بارگاہ میں پہنچے، اب نبی کو جب سوتا دیکھا تو سوچے کہ اگر حضور کی نیند میں خلل ڈالوں گا تو حضور کو جگاؤں کیسے، حضور کو جگاؤں کیسے، اگر جگاؤں گا تو حضور کی نیند میں خلل آئے گی۔ جبریل امین یہ سوچ ہی رہے تھے، رب العالمین نے ارشاد فرمایا جبریل سوچنے کی ضرورت کیا ہے؟ جبریل فرماتے باری تعالیٰ تیرا حبیب آرام کر رہا ہے، محبوب کو کس طریقے سے جگاؤں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جبریل ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، سبحان اللہ، میرا حبیب اگر سو رہا ہے تو ہاتھ سے جگانے کی ضرورت نہیں ہے، آواز دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جبریل امین فرماتے ہیں باری تعالیٰ پھر کیا کیا جائے؟ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل بیٹھ کر کے جھک کر کے اپنا چہرہ میرے محبوب کے تلوے میں رگڑنا شروع کر دے، اس کی ٹھنڈک میرے حبیب محسوس کر کے میرا حبیب خود بخود جاگ جائے گا، میرا نبی خود بخود بیدار ہو جائے گا۔ آواز دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہاتھ لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ رب کیا کتنا محبت کرتا اپنے حبیب سے، کتنا پیار کرتا ہے۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں حضور کے لیے؟ نبی کی سنت پہ کتنا عمل کر رہے ہیں؟ کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ بتاؤ آج ہم اور آپ غلط کام کر رہے ہیں، عیاشیاں مکاریہ بےہودہ باتیں کر رہے ہیں، اگر تو میرے نبی کو خبر نہیں ہے؟ ارے میرا نبی بیٹھ کر کے گنبد خضرا میں پوری دنیا کا مشاہدہ کرتا ہے، سارے عاشقوں کے دلوں میں میرا نبی رہا کرتا ہے، میرا حبیب عاشقوں کے دلوں میں رہا کرتا ہے۔ میں نے کہا جبریل امین اپنے چہرے کو حضور کے تلوے میں رگڑنا شروع کرتے، میرے نبی بیدار ہوئے۔ کہا جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ، رب نے سلام بھیجا، ایک پیغام بھیجا ہے۔ کہا جبرائیل کون سا پیغام لے کر کے آئے ہو؟ جبریل امین نے ارشاد فرمایا اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ آج آپ کے دیدار کا مشتاق ہے، آپ کو عرش اعظم پہ معراج پہ بلایا ہے، سبحان اللہ، معراج پہ بلایا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین دولہا بنانے لگے تو جبریل امین فرماتے ہیں کہ رب العالمین نے جس طرح سے فرمایا تھا، جب میں محبوب کو دولہا بنانے لگا اور حضور کے چہرے سے میں نے ایک پردہ ہٹایا تو میری آنکھیں خیرہ رہ گئی، میری آنکھیں جھپک گئی۔ وہ فرشتہ فرما رہا ہے جو فرشتوں کا سردار ہے، وہ فرشتہ کہہ رہا ہے کہ رب کی بارگاہ سے وحی لے کر نبی کی بارگاہ میں آتا ہے، وہ فرشتہ کہہ رہا ہے کہ نبی کے چہرے سے ایک پردے ہٹنے کی دیر تھی، میری آنکھیں خیرہ رہ گئی، نبی کے چہرے سے ایک پردہ میں نے ہٹایا تھا تو اتنی روشنی ہو گئی تھی، میری آنکھیں دیکھتی رہ گئی تھی، مجھے ایسا لگ رہا تھا ایک پردہ ہٹا تھا، اتنی روشنی ہو گئی تھی کہ 70,000 سورجوں نے مل کر کے نبی کے حجرے کو گھیر لیا ہو، حضور کے حجرے کو گھیر لیا ہو، کائنات کو چمکا دیا ہو، 70,000 سورجوں جیسی روشنی آ گئی تھی۔ حضور کے چہرے میں اتنی خوبصورتی ہے، حضور کے چہرے میں اتنا چمک ہے، اور آپ اندازہ فرمائیں میرا نبی کتنا سوڑا نبی ہوگا۔
کتنا اچھا نبی ہوگا، کتنا سچا نبی ہوگا۔ میرے پیارے دوستو، جبریل امین نبی کو دولہا بناتے ہیں، حضور کو دولہا بنانے کے بعد میں لے کر کے حتیم کعبہ میں پہنچے۔ کہاں پہ پہنچے؟ حتیم کعبہ میں، جہاں پہ آب زمزم موجود ہے اس وقت، جہاں پہ آب زمزم موجود ہے۔ تو حتیم کعبہ میں حضور کو لے کر کے پہنچے، وہیں پہ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جبریل امین نے حتیم کعبہ میں مجھے کھڑا کر کے میرا سینے کو چاک کیا، چاک کرنے کے بعد میں میرے سینے سے دل کو نکالا ہے، دل نکالنے کے بعد میں جبریل امین حضور کے دل کو لے جا کر کے آب زمزم میں دھونا شروع کرتے ہیں، آب زمزم کے پانی سے دھلتے ہیں، پھر لا کر کے حضور کے سینے میں رکھ کر کے پھر سل دیا کرتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، اب کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ میرے نبی کے دل کو نکال کر کے آب زمزم سے دھو کر کے پاک کیا گیا تھا۔ ثم اللہ رب العالمین، کسی کے ذہن میں اگر یہ سوال ہو تو وہ نکال دے۔ میرے پیارے دوستو، میں کہتا ہوں رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اے میرا محبوب کائنات کو بتا دے کہ تمہارے دل کو آب زمزم میں اس لیے دھویا گیا تھا کہ جب حبیب کا دل آب زمزم میں لگ جائے گا تو آب زمزم کی برکتیں بڑھ جائیں گی، آب زمزم کی شان بڑھ جائے گی، اس لیے حضور کا دل آب زمزم سے لگایا گیا تھا۔ تبھی تو آج میرے نبی کا دل آب زمزم میں لگا ہے، تو اس آب زمزم کے پانی کو جس مریض کو پلا دیا جائے، خدا کا شکر ہے کہ اسے آسان ہو، اسے شفا ہو جایا کرتی ہے، وہ شفا یاب ہو جایا کرتا ہے۔ یہ میرے نبی کے دل کی برکت ہے۔ جبریل امین سنے میرے نبی کی، بہت پیاری بات کرنے لگا ہوں، حضور کی بہت اچھی بات کرنے لگا ہوں، سنیں میرے نبی کی معراج کی بات ہے۔ الغرض اگر پوری تفصیل میں جائیں گے بات بڑی لمبی پڑ جائے گی، وقت کم ہو جائے گا، لیکن المختصر تھوڑی سی باتیں ملاحظہ فرما لیں۔ بیدار ہیں آپ حضرات؟ باتیں کو آگے بڑھائی جائے، یہیں پہ ختم کر دی جائے، بڑھائی جائے نا تو کہتے نا سبحان اللہ، بولتے رہیں گے تبھی میں جاؤں گا آپ لوگ زندہ ہیں، سمجھدار ہیں۔ میرے پیارے دوستو، آپ اندازہ فرمائیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وہیں سے جب جبریل امین نے مجھے براق پہ سوار کیا، سبحان اللہ، براق پہ سوار کیا، اور براق پہ سوار کرنے کے بعد میں جب میرے نبی چلے ہیں، حضور چلے، راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مزار مقدسہ پڑی۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام میرے نبی سے پہلے دنیا سے وصال کر گئے تھے، لیکن میرے نبی فرماتے ہیں کہ جب میں موسیٰ علیہ السلام کے قبر سے گزرا تو میں نے تو موسیٰ علیہ السلام کو ان کے قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، ان کے قبر میں موسیٰ علیہ السلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ میرے پیارے دوستو، میں کہنا چاہتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام جو میرے نبی کے بھی غلام ہیں، میرے نبی ان کے سردار ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام دنیا سے وصال کر گئے، لیکن پھر بھی اپنے قبر میں وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ آج کچھ لوگ بدعقیدہ نجد کے بدمعاش اولاد جو کہا کرتے ہیں کہ حضور معاذ اللہ رب العالمین مر کر کے مٹی میں مل گئے ہیں، حضور کو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں ہے، ان سے کہنا چاہتا ہوں میرے پیارے دوستو، اگر کوئی تم سے اگر پوچھے اور کہے کہ حضور کو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں ہے، حضور مر کر کے مٹی میں مل گئے ہیں معاذ اللہ رب العالمین، تو آپ کہہ دینا ارے مرتے وہ ہیں جن کے دفنائے جاتے ہیں، میرا نبی زندہ تھا، زندہ ہے، تا قیامت تک میرا حبیب زندہ رہے گا۔ جب میرے نبی کے غلام حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مردہ نہیں ہو سکتے ہیں تو جو ان کا بھی امام ہے وہ کیسے مردہ ہو سکتا ہے، کیسے مردہ ہو سکتا ہے؟ آپ اندازہ فرمائیں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کو میں نے دیکھا وہ اپنی مزارات میں نمازیں ادا فرما رہے ہیں۔ پھر میرے نبی وہیں سے اور آگے بڑھے، مسجد اقصیٰ میں پہنچے، بیت المقدس جو فلسطین میں موجود ہے، مسجد اقصیٰ میں حضور پہنچے۔ جب مسجد اقصیٰ میں پہنچے تو وہاں پہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک 1,24,000 جتنے نبی تھے سارے نبی وہاں پہ موجود تھے، سبحان اللہ۔ اور یہ سب نبی دنیا سے وصال کر گئے تھے، پھر یہ نبی کہاں سے آ گئے؟ ارے بدماشو، تم کہتے ہو حضور کو خبر نہیں ہے، حضور معاذ اللہ رب العالمین مر کر کے مٹی میں مل گئے ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب میں مسجد اقصیٰ میں پہنچا تو حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے نبی مسجد اقصیٰ میں موجود تھے، وہ بھی بیٹھے نہیں تھے بلکہ نیت باندھ کر حضور پہ سلام پڑھ رہے تھے۔ جب میرے نبی حاضر ہوئے، جبریل امین نے ہاتھ کو پکڑ کر کے
کے مصلی پہ آگے کر دیا. میرے نبی امامت فرما رہے ہیں. میرے نبی بعد میں کہنے لگے جبریل تو یہ بتا, میں تو جانتا تھا کہ مجھ سے پہلے موسیٰ آئے ہیں, وہ امامت فرمائیں گے. مجھ سے پہلے عیسیٰ آئے ہیں, وہ امامت کریں گے مسجد اقصیٰ میں. مجھ سے پہلے داؤد آئے ہیں, ابراہیم, اسحاق, اسماعیل آئے ہیں. مجھ سے پہلے یہ نبی امامت فرمائیں گے. مجھے یہ امید نہیں تھی ہمیں مصلی پہ کیا جائے گا. میرے پیارے دوستوں, سارے نبیوں نے دعا کی تھی باری تعالیٰ سے, رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کی تھی. مولا تعالیٰ میرے دل کی تمنا یہ ہے کہ تیرا حبیب تیرا دیدار کرنے کے لیے آ رہا ہے, عرش اعظم پہ آ رہا ہے. مولا معراج پہ پہنچنے سے پہلے میرے دل کی تمنا یہ ہے کہ ہمیں اس کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دے دیا جائے, موقع مل جائے. کیا ہو رہا ہے بھائی؟ پہنچے وہاں پہ نبیوں کی امامت فرمائی. حضور مسجد اقصیٰ میں نبیوں کی امامت فرمائی. پھر حضور جب نبیوں کی امامت کرنے کے بعد میں سارے نبی جمع ہوئے بیٹھے, تو کوئی نبی کہنے لگا اللہ کا احسان ہے, میں سب سے بڑا ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کلیم اللہ بنا کر کے بھیجا ہے. کسی نے کہا رب کا احسان ہے کہ رب العالمین نے مجھے روح اللہ بنا کر کے بھیجا ہے. کسی نے کہا رب کا بہت بڑا احسان ہے, میں سب سے اعلیٰ مرتبہ والا ہوں, رب نے مجھے خلیل اللہ بنا کر کے بھیجا ہے. کسی نے کہا رب کا بہت بڑا احسان ہے کہ رب نے مجھے صریح اللہ بنا کر کے بھیجا ہے. یعنی حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے نبی کہنے لگے میں شان والا ہوں, رب نے مجھے یہ بنا کر کے بھیجا ہے, میں شان والا ہوں, رب نے مجھے وہ بنا کر کے بھیجا ہے. لیکن جب میرے اور تیرے نبی کی باری کی بات آئی ہے, میرے نبی کی باری آئی ہے, میرے نبی نے ایک ہی الفاظ میں بات کو سمیٹ کر کے رکھ دیا. میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین. اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب فرماتے ہیں رب کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنا حبیب بنا کر کے بھیجا ہے, اپنا محبوب بنا کر کے بھیجا ہے. یہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا. حضور نے ارشاد فرمایا, بات ہی ختم. المختصر بات سنیں کہ میرے نبی وہیں سے براق پہ سوار ہوئے, اور جب نبی براق پہ سوار ہوئے تو وہاں سے جب چلنے لگے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان کا سفر شروع کیا. میرے آقا نے پہلے آسمان کا سفر شروع کیا, پھر نبیوں سے ملاقات ہوئی, دوسرے آسمان کا سفر شروع کیا, تیسرے آسمان کا سفر شروع کیا. رہنے دے بھائی. آسمان پہ پہنچے بیت المعمور پہ, جہاں فرشتوں کا کعبہ ہے. میرے حضور وہاں پہنچے جہاں فرشتوں کا کعبہ ہے. جب نبی وہاں پہنچے تو وہاں پہ فرشتے بیت المعمور کے اندر نیت باندھ کے کھڑے تھے اور رب کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے, مولا تیرا محبوب تجھ سے ملنے کے لیے عرش اعظم پہ آ رہا ہے. مولا میرے دل کی تمنا یہ ہے کہ تجھ سے ملنے سے پہلے ہمیں بھی 2 رکعت نماز اس سے پیچھے پڑھنے کی موقع مل جائے, ان کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع مل جائے. میرے پیارے دوستو آپ اندازہ فرمائیں, اب یہاں تو میرے نبی جب چلے تو 2 رکعت نماز حتیم کعبہ میں ادا کیے, رہنے دیں. پھر وہاں سے جو آگے بڑھے تو 2 رکعت کی امامت نبیوں کی مسجد اقصیٰ میں فرمائی. پھر وہاں سے جب آسمانوں پہ بڑھے تو 7ویں آسمان بیت المعمور پہ فرشتوں کی امامت فرمائی. سبحان اللہ. فرشتوں کا جو بھی امام ہے اس امام کا شان کیا ہوگا, جو نبیوں کا امام ہے اس امام کا شان کیا ہوگا. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کو امامت فرمائی, فرشتوں کی امامت فرمائی. فرشتے نیت باندھ کر میرے نبی کے پیچھے مقتدی بن کر کے کھڑے ہوئے. حضور 2 رکعت نماز فرشتوں کو پڑھائی. پھر میرے نبی آسمانوں کا سفر شروع کیا ہے. پھر میرے نبی چلتے جب سدرۃ المنتہا پہ پہنچے جہاں جبریل امی فرشتہ رہتا ہے, سب سے بڑا فرشتہ جو فرشتوں کا سردار ہے, جب وہاں پہ پہنچے میرے نبی سدرہ پہ تو جبریل امی وہیں پہ ٹھہر جاتے ہیں اور میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں اے جبرائیل آگے کیوں نہیں چلتے ہو. جبریل امی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس کے آگے خدا کی تجلی ہے, اگر اس سے سدرہ سے ایک بال بھی میں آگے بڑھ گیا تو میرے نورانی پر جل جائیں گے. اتنا کہنا تھا. میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں جبریل میں تو سدرہ پہ آ گیا ہوں, اب اپنا وعدہ مکمل کر لو. سبحان اللہ. میں نے بات کو چھوڑا نہیں ہے, بات کو پکڑا ہوں. اللہ کا شکر ہے جہاں سے بات چھوڑوں گا کبھی بھی آپ پوچھ سکتے ہیں, بات وہیں پہ اٹھاؤں گا. میرے نبی نے ارشاد فرمایا جبریل سدرہ پہ آ گیا ہوں, وعدہ پورا کر لو. کہا یا رسول اللہ کون سا وعدہ. حضور نے فرمایا جبریل جب تم ایک دن میری بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے میں نے تم سے کہا تھا جبریل پردے ہٹا دے, نورانی چہرہ دکھا دے. تم نے کہا تھا حضور مجھے دیکھنا ہو تو سدرہ پہ آنا ہوگا. جبرائیل آج میں سدرہ پہ آ گیا ہوں, وعدہ مکمل کر.
جبریل امی نے جب اتنا سنا، جبریل امی نے پردے کو ہٹا دیا، اصلی صورت میرے نبی کو دکھایا، میرے نبی دکھے، اصلی صورت دیکھا میرے نبی نے جبریل امی کا، پھر میرے نبی مسکرا دیے، پھر حضور آگے بڑھنے لگے، جبریل امی ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں نے جو وعدہ کیا تھا وہ سدرہ پہ آ کر کے وعدے کو نبھا دیا ہے، حضور میرے دل کی تمنا یہ ہے آپ سدرہ سے آگے جاتے جاتے مجھے بھی اپنا دیدار کراتے جائیں، ہمیں بھی اپنا دیدار کراتے جائیں۔ جب میرے نبی سے جبریل نے اتنا کہا، میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں جبریل میں نے تجھ سے دنیا میں کہا تھا چہرہ ہٹا دے، چہرہ دکھا دے، پردے کو ہٹا دے، آپ نے کہا تھا حضور مجھے دیکھنا اس سدرہ پہ آنا ہوگا، اے جبرائیل تو نے مجھ سے دنیا میں وعدہ کیا تھا، مجھے تجھے دیکھنا تھا، میں سدرہ پہ آ گیا ہوں، جبریل اگر تو مجھے دیکھنا ہے تو سدرہ سے آگے جانا ہوگا، جبریل اگر مجھے دیکھنا چاہتا ہے تو سدرہ سے آگے جانا ہوگا۔ میں تو بند کر دے بھائی، ایسے بیان کیا بڑے دروشی، سدرہ سے آگے جانا ہوگا۔ آپ اندازہ فرمائے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبریل اگر مجھے دیکھنا ہو تو سدرہ سے آگے جانا ہوگا، اور سدرہ سے اگر ایک بال بھی کوئی نبی یا کوئی فرشتہ اگر بال بھی آگے بڑھے گا تو اس کے نورانی پر چل جائے گا۔ سدرہ سے آگے خدا کی تجلی ہے، کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلنے لگے، جبریل امی سے فرمانے لگے جبریل آگے چلتے کیوں نہیں؟ کہا حضور آگے خدا کی تجلی ہے، جب اتنا فرمایا خدا کی تجلی ہے، میرے نبی آگے چلنے لگے، حضور نے جبریل امی سے فرمایا اے جبرائیل اگر تو نہیں